باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہو وہ قیامت کے دن اس حالت میں میدان حشر میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بہہ رہا ہوگا اور اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں نقل کی گئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت 169 کے ایک جزو پر مشتمل ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو شخص یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کیجیے، انہیں یہ نہ سمجھیے کہ وہ مر گئے ہیں، فوت ہو گئے۔ تو یہ جو شہید کو نوید حیات ابدی دی گئی ہے، یہ شہداء کا طرہ امتیاز ہے، اس میں کوئی اور داخل نہیں ہے۔ رحمت الہی نے اور رحمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت ظاہری جو قتال میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، اس کے علاوہ بھی اس دائرے کو وسعت عطا فرمائی ہے، جو ہم اپنے علماء کرام سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ امت پر اللہ اور اس کے رسول کی بہترین رحمت کا اظہار ہے۔ ناظرین مکرم، قرآن کریم میں جا بجا شہیدوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جہاد کی عظمت بتائی گئی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیشہ مینارہ نور ہے ہمارے لیے۔ اگر احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نخواستہ ہمارے درمیان نہ ہوں تو ہم تو قرآن کریم کا درست مفہوم بھی سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ تو ذخیرہ احادیث رسالت مآب میں بھی جہاد اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کی عزت، عظمت، حرمت اور اس کی شان بیان کی گئی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہمارے تاریخ اسلام میں ایسے اکابر صحابہ نے شہادت کی خواہش کی ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء اعظام نے، صوفیاء کرام نے، اور جہاں جب کسی کو پتہ چلا کہ جہاد ہو رہا ہے تو ہر ممکن کوشش کی ان بڑوں نے، ان اکابر نے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوں۔ آج ہم ان تمام پہلوؤں سے بات چیت کریں گے اس موضوع کے حوالے سے، اور یہ کہ شہادت کا جو منصب ہے اور مرتبہ ہے یہ عطا الہی ہے، اور یہ جو برزخی زندگی ہے شہید کی، جو خدا نے فرمایا ہے کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ زندہ بھی ہیں اور ہماری بارگاہ سے انہیں رزق بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ کس نوعیت کا رزق ہے، کیا ان کی شان ہے۔ ایک بات کر کے میں آگے بڑھوں گا، وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے عالم اسلام پر ایک وقت ایسا آیا کہ جہاد کا ذکر کرنا یا اس کی تعبیر کرنا یا اس کو ایڈوکیٹ کرنا ایک بڑا کٹھن مرحلہ قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں بار رحمتیں بھیجے علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کی روح پر کہ انہوں نے فلسفہ جہاد اور فلسفہ شہادت پر بہت ہی بنیادی کام کیا، اپنی نثری تحریروں میں بھی، فارسی شاعری میں بھی اور اردو شاعری میں بھی، اور ایسے خوبصورت اشعار کہے جو وضاحت کرتے ہیں اسلام کے فلسفہ شہادت کی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں لالا کا پھول، آپ جانتے ہیں نا کہ گل لالا پہ ایسے جیسے خون کے چینٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گل لالا کا استعارہ حضرت علامہ اقبال کی پوری شاعری میں، وہ فارسی ہو یا اردو، شہید کا استعارہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس پر ایران میں پوری پی ایچ ڈی ہوئی ہے۔ اتنا لفظ لالا تکرار سے ریپیٹڈلی کلام اقبال میں آیا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارے جو شعر و ادب ہے اس میں بھی شہیدوں کو بہت خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور شہادت پر ایسے اچھے شعر کہے گئے ہیں کہ جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو دہلی کے
نقشبندی مجددی سلسلے کے عظیم شیخ طریقت ہیں اور فارسی اور اردو کے عظیم الشان شاعر ہیں. ان کا شعر سنیے ذرا. بنا کردند خوش رسمی بخاک و خون غلطیدن. ان لوگوں نے کیسی اچھی رسم بنائی خاک اور خون میں تڑپتے رہنا. خدا رحمت کند ان عاشقان پاک تین اطرا. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان پاک فطرت عاشقوں پر جو راہ خدا میں قربان ہوئے. اور ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس شعر کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی شہادت عطا فرمائی، وہ شہید ہوئے. دیکھیے ایک اور شعر سنیے اور پھر ہم مہمانوں کا تعارف کرتے ہیں اور بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے شریف فرما ہیں بہت محترم علامہ بدر الزماں قادری صاحب، بہت محترم جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ نے کرم فرمایا. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، جو آخر میں ہمیں اپنی بہت خوبصورت آواز میں محترم صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا بہت خوبصورت کلام بھی عطا فرمائیں گے. علامہ بدر صاحب، ایک تو میری خواہش ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کا مکمل متن ہمیں سنائیے، اس کا ترجمہ اور شان نزول پر کچھ ارشاد کیجیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم ہرگز جو میری راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو. سبحان اللہ. بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. کیا بات. اب میں سورۃ بقرہ کی ایک اور آیت لے رہا ہوں اس کی تائید کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا. بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. یہاں شعور کی بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقل کی نفی کر دی کہ تمہاری عقل کی رسائی رسوخ اور ایکسیس وہاں تک نہیں ہے کہ یہ لوگ کیسے زندہ ہیں. اس آیت کا اگر میں پس منظر دیکھتا ہوں تو سورۃ آل عمران کی آیت تو یہ شہدائے احد اور شہدائے بدر کے حوالے سے نازل ہوئی. جی منافقین اور مشرکین کا ایک وتیرہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے، ان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے، مورل ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تم قتل ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہاری بیویاں، تمہاری جائیدادیں، بچے سارے بے یار و مددگار ہو جائیں گے تو کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس تصور کی، اس خیال کی اور اس پروپیگنڈا کی اللہ تعالیٰ نے پھر نفی فرمائی، رد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو موت تو تمہیں آنی ہے اور تو قضاء و قدر کا فیصلہ ہے وہ ہو کے رہنا ہے. طبعی موت آ جائے یا تم قتل تمہارے مقدر میں لکھا ہے تو کہیں اور بھی ہو جائے گا. یہ مت بھولو، اگر تمہاری مقدر میں ہم نے قتل لکھ رکھا ہے تو وہ کہیں بھی ہو جائے گا. اگر موت لکھی ہے تو اس نے ٹلنا نہیں ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دو تاکہ تمہارے لیے آخرت کے سارے در واہ ہو جائیں اور جنت کے سارے در واہ ہو جائیں. صحابہ کرام کے اندر ایک جب شہید ہوئے اور غزوہ احد اور بدر میں تو ایک ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ ہمارے بھائیوں کی روحیں کہاں چلی گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی. میرے نبی نے تب ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو، تمہارے بھائیوں کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر محفوظ کر دی. کمال ہے. سبحان اللہ. نکلتی ہیں اور جنت کی نعمتیں کھاتی ہیں اور واپس آ کے عرش کی قندیلوں کے ساتھ معلق ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور اس وقت انہیں فکر لاحق ہوتی، یا اللہ تیری اتنی نعمتیں شہداء کے لیے، ہمیں موقع عطا فرما کہ ہم جا کے دنیا میں بتائیں کہ کہیں تمہارے شہادت کے جذبے کمزور نہ پڑ جائیں، تمہارے جذبے ناتواں نہ ہو جائیں، تمہارے جذبات کو دعاتشہ کرنے کے لیے ہم پیغام دینے آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پیغام میں خود دے دوں گا تمہارے. کیا کہنے. تو پھر یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اور میں یہاں ایک بات حدیث لینا چاہوں گا. جی. رسالت شہید کا معنی ایک جو ہے وہ حاضر ہونے کے بھی ہے. تو جابر بن عبداللہ، بڑی مختصر سی حدیث میں بیان کروں گا، ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الجہاد سے. آپ نے فرمایا کہ جابر کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد عبداللہ بن حرام، عمر بن حرام، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں کیا، لیکن آپ کے والد واحد وہ شخصیت اللہ نے بغیر حجاب سبحان اللہ سبحان اللہ میں شہید ہوئے. تو فرمایا کیا تمہیں بتانا تو کہ آپ کے والد سے میرے رب نے کلام کیا فرمایا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بس پر میرے پاس وقت نہیں وغیرہ میں ایلیبریٹ کرتا. فرمایا میں وہ کلام جو فرمایا وہ کلام بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے.
اب یہ خبر کہاں تک جاتی ہے، جتنی لیبریشن کی جائے کم میں، کیسا علم تھا میرے نبی کا. فرمایا یا عبدی، کلام، اب کلام الہی کیا تھا، یا عبدی تمنا علیہ اوتی کا، اے میرے بندے، یہ وہ کلام ہے جو براہ راست خدا نے رب نے فرمایا اور حضرت جابر کے والد سے فرمایا، اور اس کی خبر دے رہے ہیں رسالت امام علیہ السلام. فرمایا رب نے پوچھا یا عبدی تمنا علیہ اوتی کا، تمنا کرو میں تمہیں کیا عطا کروں گا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا قولا یا ربی تحیینی، یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر حیات دے دے، فاقتل فیک ثانیہ، تاکہ میں تیرے راہ میں ایک مرتبہ اور شہید ہو جاؤں. تو رب نے فرمایا کہ نہیں، میرا جو طریقہ ہے اور میں نے جو سنت ہے اس کو میں نے طے کر دیا ہے، اب آپ واپس نہیں جا سکتے. تو گویا اتنا بڑا اعزاز شہداء کے لیے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے بھی ان کا استقبال کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ علامہ صاحب شہید کیا اسماء حسنہ الہی میں بھی شامل ہے؟ بالکل بالکل شہید، اور اللہ کے رسول بھی شاہد ہیں؟ بالکل شاہد ہیں، اور بڑی تفصیل سے بات آتی ہے چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، وگرنہ تو ہمارے مفتی صاحب کلام کرے تو سیل رواں. ایک دو جملے آپ فرمائیے نا اس موضوع تو جی دیکھیے نا، شہید کا ایک معنی حاضر بھی ہے. نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح جب بندہ شہید ہوتا ہے تو ہزاروں ملائکہ اس سے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سریان موجود ہوتے ہیں. اور شہید کا معنی پا لینا بھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کئی انعامات بندے کو عطا فرماتا ہے. فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے مومن مسلمان، تو اس کے خون کے پہلے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. پہلا تو اسے یہ اعزاز ملتا ہے، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسی لمحے اسے اللہ تعالیٰ جنت پہ اپنا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے. پھر فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے. بڑی لمبی تفصیل آتی ہے. وَيَأْمُنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، اور اللہ تعالیٰ فضائے اکبر سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے. یعنی قیامت کا وہ دن خوف اور وحشت کا دن ہوگا، اسے فضائے اکبر کہا گیا. فرمایا اس دن جو وحشت اور خوف ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے اس وحشت جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، تو فرمایا اللہ اس کو بھی دور فرماتا ہے. یحل حلۃ الایمان، اور اسے ایسا ایمان کی پوشاک پہنائی جائے گی، خلعت پہنائی جائے گی، وہ سب سے جداگانہ نظر آئے گا. اور لوگ پوچھیں گے یار یہ پوشاک تو بڑی جداگانہ حیثیت کی مالک ہے اور بالکل نظر نہیں آتی. تو بتایا جائے گا یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں قربان کر دی. یزوج من حور العین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا. اللہ نے عطا فرمائے گا وَيُشَفِّعُ 70 انسانا من اقاربہ، اور 70 انسانوں کی اپنے خاندان والوں کی لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا. اللہ یہ حق بھی عطا فرما دے گا. شہداء کا ذکر خیر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جس سلسلے میں کیا ہے اکابر کے ساتھ، ہاں بالکل، یعنی کمال صدیقین اور شہداء، جی وہ آیات وہ بھی آئے گی. اب میں اس آیت کو بھی آگے پڑھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے اس کے عموم کو بہت ہی وسیع کر دیا. سورۃ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کامل مومن ہیں ان کو بھی ہم صدیقین اور شہداء کے درجات میں رکھتے ہیں. اتنی وسعت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اتنی وسعت عطا فرما دی کہ سورۃ حدید میں فرما دیا ہم ان کو بھی شمار کریں گے، شہداء کے اندر شمار کریں گے، اور صدیقین کے اندر ان کے درجات اور مراتب کے مطابق. بہت خوب، بہت نوازش. علامہ یوسفی صاحب، آپ کچھ تفسیری نکات ارشاد فرمائیے جہاد کی اہمیت، شہادت کی عزت و حرمت، شہداء کی برزخی زندگی کے حوالے سے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کا ٹاپک انسان کی روح کو تازہ کرنے کے لیے یہ آیت ان آیات میں شمار ہوتی ہے اگر کسی کے اوپر اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ عیاں فرما دے تو اگر وہ بیمار ہو تو صحت مند ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. اگر وہ وہن کا شکار ہو تو اس کا وہن ختم ہو جاتا ہے. کیا بات. جہاد ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جس سے ظاہراً تو مشکلات نظر آتی جی، لیکن اس کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی سبحان ہو جاتا ہے. اللہ. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجاہدین کو نعمتیں عطا فرمائے گا، جی، ان پر اپنا فضل فرمائے گا، اور یہ وہ فضل ہے کہ ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، واہ، اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا انبار ہے. کیا بات. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ یہ نعمتیں بعد میں چاہیے، پہلے مجھے دوبارہ شہادت کی لذت عطا فرما. اللہ اکبر. اب وہ شہادت کی لذت کیوں چاہتا ہے بار بار؟ حالانکہ جنت کی نعمتیں کم تو نہیں، انسان کا مقصود و مطلوب دنیا میں اچھے اعمال تو یہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ. میں نے اس کی جان اور مال خریدے تھے جنت کے بدلے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون، اللہ کہ یہاں قتال کرتے ہوئے دوسرے کو مار دے یا خود شہید ہو جائے، تو جنت دوں گا. اب جب مقصود دیا
تو فرمایا بتا یہ نعمت چاہیے؟ کہا نہیں یا اللہ یہ نہیں چاہیے، دوبارہ جہاد چاہیے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ لذت آشنائی کیا اب وہ دوبارہ شہادت کیوں چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن شہید ہو رہا ہوتا تو اس کو اتنی سی بھی درد نہیں ہوتی جتنی کسی چیونٹی کے کاٹنے سے درد ہوتا۔ اللہ اللہ سبحان۔ حالانکہ اگر اس کا موازنہ انجیکشن سے کرے تو انجیکشن میں بھی درد ہوتی، تو کہا چیونٹی کے کاٹنے سے نہیں درد ہوتی۔ اس کو پھر تعبیر کیا قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا خواتین کے سامنے، قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ بے شک ایسا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اللہ یہ تو انسان ہی نہیں، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا جب حسن مجازی یوسف علیہ السلام لے کے سامنے سے گزرے، اس میں اتنی محویت ہو گئی، اتنا کمال تھا کہ تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ تو جب مجاہد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوتا ہے، شہادت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو حسن حقیقی جلوہ فروز ہوتا ہے، رب کائنات جل جلالہ کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر تکلیف کا کہاں احساس ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان۔ ایک چیونٹی کے کاٹنے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مجاہد بار بار کہتا، اور صرف مجاہد نے نہیں کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان میں فرمایا مجھے اگر اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں کسی غزوہ سے پیچھے نہ رہتا، ہر ایک میں جاتا اور میں شہید کر دیا جاتا، پھر زندہ کر دیا جاتا، پھر شہید کر دیا جاتا، پھر زندہ کر دیا جاتا، پھر شہید کر دیا جاتا، تو مجھے یہ محبوب ہوتا کہ میں ہر بار اللہ کی راہ میں شہید۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ شہید ہوئے ان کے ساتھ جو کیفیات ہوئی، ان کو قرآن مجید کی آیات نے اور احادیث نے جس طرح بیان کیا، بالخصوص عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو آپس میں مکالمہ ہوا وہ بڑا بے مثال۔ جی ارشاد فرمائیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ بھئی بتائیں آپ کیسی شہادت چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں بڑے تگڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو، اچھا، اور میں پھر اس کے ٹکڑے کر دوں، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جاؤں۔ عبداللہ بن جحش کہتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرا بڑے مضبوط دشمن سے مقابلہ ہو اور میں پوری طرح اس کے ساتھ لڑوں، پھر وہ مجھے مار دے، پھر اس کے بعد میرے اعضاء کاٹ دے، اللہ، اور جب میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ پوچھے بتا عبداللہ کیا ہوا، تو میں کہوں یا اللہ تیرے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کیا بات ہے، تیرے لیے میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، میں تجھ پہ قربان ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام کی گفتگو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمانوں کا حصہ بنایا۔ ماشاءاللہ، جو جہاد ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لا ریب، اس لیے کہ جہاد سے قومیں زندہ ہو جاتی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے عزت و وقار کی کیفیت بیان کی، فرمایا کہ ان کوئی اور اس کا مقابلہ نہیں کر کوئی سکتا، مقابلہ نہیں ہے ہی نہیں جناب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان کو وقار کا تاج پہناتا ہے نا، اس کے اوپر جو ہیرے جواہرات اور یاقوت لگے ہوئے، ان میں سے ایک یاقوت اتار کے اگر سورج کے سامنے رکھ دو تو فرمایا سورج کی روشنی ماند پڑ، لا الہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایک یاقوت، اور وہ پورا یاقوت اور ہیرے اور جواہرات سے بھرا، اللہ اکبر، کتنی اہمیت بیان۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر در منصور میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ شہید میدان محشر کی طرف جب لوٹے گا تو اس نے اس تلوار کے دستے کو یہاں سے پکڑا ہوگا اور اس کا کنارہ فخر سے اپنے کندھے پہ رکھا، کیا شان ہے، جیسے بڑی عزت و وقار کے ساتھ آ رہا۔ فرمایا یاد رکھو مسلمانوں، مجاہد کی اتنی شان ہے کہ جب یہ میدان محشر کی طرف آئے گا، اگر اس راستے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلوہ فروز ہوں یا ان کی گزرگاہ ہو تو وہ اس مجاہد کی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے کھڑے ہو کے اس کا استقبال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ جلیل القدر انبیاء ہے، یہ حضرت جد رسول سیدنا ابراہیم صلی اللہ ہے، علیہ جد امجد ہیں ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا یہ ادب نہیں، یہ اس کی شان بڑھائی، کیا بات ہے، آنے والے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر تم اس راہ میں آئے تو یہ شان ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ تمہارے قد کاٹ کو بڑا کر۔ سبحان اللہ۔ علامہ بدر صاحب، شہادت کے فضائل اور ثمرات خصوصاً احادیث
مبارکہ میں کیسے بیان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس محبت سے شہداء کی شان بیان کی، ذکر کیا؟ میں یہاں یہ عرض کروں گا غزوہ احد میں جب سید الشہداء میرے حمزہ بھی شہید ہوئے اور باقی دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے، حضرت امام علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرا یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسی پہاڑی کے دامن میں اپنے چچا کے ساتھ شہید ہو جاتا اور وہاں اب اس سے زیادہ بہتر بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور ایک جس چیز کی آرزو کائنات کریں اس کا کیا عالم ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ اگر مجھ پر منکشف ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے اور دوسری طرف میزان کے پلڑے میں میرے لیے سرحدوں کی حفاظت اور سرحدوں کی نگہبانی، مسلمان اپنے کنٹری کی، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے، فرمایا میں اس نگہبانی اور حفاظت کو ترجیح دوں گا لیلۃ القدر پہ۔ اسی سے فرمایا وہ بھی مسجد اقصی میں اور میری مسجد میں مجھے لیلۃ القدر میسر آ جائے، اس کے مقابلے میں میں سرحدوں کی نگرانی کو ترجیح دوں گا۔ رسالت امام علیہ السلام نے اس قدر یعنی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 قطرے اور 2 آثار اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنسو کا وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے بہتا ہے اور اللہ کے خوف سے بہتا ہے، فرمایا ایک تو وہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، دوسرا مومن کا وہ قطرہ جو میدان کارزار میں جہاد میں زمین پر خون کا قطرہ گرتا ہے، یہ دونوں قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور فرمایا 2 آثار اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں بندہ جو ہے وہ شہید ہو اور یا راہ اللہ میں اور کام کرتے شہید ہو جائے۔ اور فرمایا کہ 3 بندے مجھ پر پیش کیے گئے، 3 طرح کے لوگ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ شہداء ہے، وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ دوسرے درجے پر پاک دامن لوگ ہوں گے، پارسا لوگ ہوں گے۔ پھر فرمایا تیسرے درجے پر وہ لوگ ہوں گے جو عبادت کو بہت اچھی طرح کرتے ہیں اور اپنے مالکوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، فرمایا یہ تیسرے درجے پر وہ لوگ ہوں گے، یہ جنت میں پہلے جائیں گے، باقی وہ لوگ جائیں گے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا جیسے کہ شہید کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اور ان کی خوشبو دور تک مہکتی چلی جا رہی ہوگی، بلکہ میں نے ایک حدیث دیکھی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مبتلا عشق ہو اور پھر گناہ سے بچا رہے، کوئی غلط کاری نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہید کا درجہ عطا دے گا۔ دیکھیے پارسائی اور پاک دامنی کی کس طرح اشارہ ہے۔ حضور والا آپ جو سرحدوں کی حفاظت کا فرما رہے ہیں، تو کیا ہم اس کی معنوی توسیع میں یا تفسیر یا تشریح میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ اپنی رحمت سے ان میں شمار کر لے گا؟ بے شک ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ہم آگے بات بھی کریں گے، شہداء پر بھی بات کریں گے ہم، اور یقیناً جہاد بالقلم ہو، جہاد بالسیف ہو یا جہاد بالمال ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں اللہ کے بڑے مقربین میں شامل ہوں گے۔ ہر بندہ تو محاذ پہ نہیں جا سکتا، بے شک ہر بندہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اپنے قلم سے جہاد کرنا ہے، آپ کو اپنے لسان سے جہاد کرنا ہے، آپ کو اپنے مال سے جہاد کرنا ہے، نفس سے بھی، اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا ہے۔ تو گویا جتنے بھی جہاد ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے درجات کو عطا فرمائے گا۔ میں یہ امام بخاری کی حدیث دے رہا ہوں، یرزقون کی بات ہو رہی تھی کہ شہیدوں کے جسم کو اللہ تعالیٰ کس طرح تر و تازہ رکھتا ہے، اور یہ حشام بن عمر اپنے والد عروہ سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر وہ دیوار گری رسالت امام علیہ السلام کے حجرہ مبارک کی بارش کی وجہ سے، لما سقط علیہم الحائط، فرماتے ہیں جب وہ دیوار گری تو روضہ انور سے ایک پاؤں باہر آیا، فرمایا اخذوا فی بنائہ فبدت لہم قدم، ایک قدم ظاہر ہوا تو سب پریشان ہو گئے، اتنا تر و تازہ اور اتنا صاف قدم تھا جیسے بالکل کسی زندہ انسان کا قدم ہوتا ہے، تو پریشانی کی یہ رسالت امام علیہ السلام قدم مبارک تو نہیں ہے۔ تو بعد میں بلایا گیا، حضرت عروہ کو بلایا گیا، آپ پہچانتے تھے، آپ فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ، ہمیں کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا جو پہچانے، پھر وہ آپ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں قَالَ لَهُمْ لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمٌ رسول اللہ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمٌ عُمَرَ، یہ عمر فاروق کا قدم ہے، اور آپ دیکھیں کس دور میں دیکھ رہے ہیں، اتنا تر و تازہ اور خوشبودار۔ اور جب ایک امتی کی یہ شان ہے تو میرے نبی کا مقام کیا اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ شہداء کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، ان کو مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے، اور واقعی وہ زندہ ہیں اپنے مزارات۔ یہ تو ایمان کا جزو ہے نا، ایمان کا جزو ہے ایک مسلمان مومن کی، اور یہ تو نصوص میں سے ہے، نصوص میں سے آپ اس پر کلام ہی نہیں کر سکتے۔ شہداء احد کی قبور بھی کئی دفعہ اور کئی صحابہ کرام کے قبور، اولیاء کرام کے فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کو تدفین کر دی گئی تو سب کی اکٹھی میرے والد کسی کے ساتھ ان کی تدفین کی 6 ماہ بعد فرماتے ہیں
کہ میرے دل میں ایک اضطراب اور بے چینی تھی. میں نے الگ تدفین کروں. تو فرمایا جب میں اپنے والد کی منتقل کرنے لگا تو میں حیران رہ گیا. واللہ میں نے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ واپس چلا گیا اور کان پہ ہلکا سا نشان تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا. فرمایا بالکل 6 ماہ بعد ہی جسم تازہ تھا. تو بات یہ مجھے عمر بن جموح کی بات یاد آتی ہے, صحابی رسول کی. آپ کی ٹانگ میں فریکچر تھا, لنگڑا کے چلتے تھے, اور جب غزوہ احد کے لیے رسالت میں آپ نے سامنے سب کو اکٹھا فرمایا کہ تو کیا ہی بات ہے, 4 بیٹے تھے, 4, اور بیٹوں نے منع کر دیا کہ بابا آپ جہاد پہ نہیں جائیں گے چونکہ آپ معذور ہیں, آپ کا شرعی عذر موجود ہے. سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضر, یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھے جہاد میں نہیں جانے دیتے. فرمایا آپ کے 4 بیٹے جا رہے ہیں, کافی آپ کے لیے اجر و ثواب کافی. کا یا رسول اللہ کسی کو کیا مسئلہ, اگر لنگڑاتا ہوں میں بھی جنت میں چلا جاؤں, انہیں کیا مسئلہ ہے, لوگ مجھے کیوں روک رہے ہیں, یہ تیزی سے چلے جائیں گے میں لنگڑاتا چلا جاؤں گا. یا رسول اللہ کیا مسئلہ کیا بن گیا, بات یہ بھاگتے چلے جائیں, کوئی بات ان کی پیش امر بھی آہستہ آہستہ بن جموح لنگڑاتے چلے جائیں گے. اور پھر آپ نے ان کے جذبے کو دیکھ کے اجازت عطا فرمائی, آپ نے جہاد کیا, شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا صحابہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموح لنگڑاتے داخل ہو گئے. یہ جذبے تھے, وہ جذبے فراماں, جذبات فراماں اور توانا جذبے تھے اللہ کی اور اس کے رسول کی راہ میں جو ہے شہادت پانے کے. سبحان اللہ. سبحان. ناظرین مکرم, آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہادت کے موضوع پر, جہاد کے موضوع پر کس قدر ایمان افروز باتیں ہو رہی ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے. آپ بھی درود پاک سنیے, ہم بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین, صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں قرآن کریم میں ہونے والے ذکر شہداء کی. 2 شعر سنیے. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے, بڑی زرخیز ہوتی ہے, بہت شاداب ہوتی ہے. جہاں سے غازیان ملت بیضا گزرتے ہیں, وہاں کی کنکری بھی گوہر نایاب ہوتی ہے. حضرت یوسفی صاحب جی, شہدائے بدر کا خصوصی مرتبہ, شہدائے احد کا, اور اس میں شوق شہادت کی کیا کیا داستانیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ, جو شہدائے بدر اور احد کے احباب ہیں, ان کو اسلام نے اس جماعت اور کیٹیگری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فعال فرمایا ہے کہ یہ اس میں شرکت کرنے کے بعد جو مرضی کرے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا. سبحان اللہ. اس کے اوپر ایک پراپر واقعہ آیا, حاتب ابن ابی بلتہ والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ ان لوگوں میں سے ہے جن پہ اللہ نے جنت واجب کر. اور بدر اور احد میں جو ہمارے نوجوان بچے جوانی کی طرف جا رہے ہیں, ان کے جذبے کو اگر ہم دیکھیں تو عقلیں حیران رہ جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کے اندر ایمان اور عشق کا کتنا جذبہ پیدا کیا ہوا تھا. 2 بھائی آپس میں جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا دونوں عمر میں چھوٹے ہیں. اچھا. ایک نے کہا حضور میں طاقت میں زیادہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ آپس میں کچھ سبحان اللہ, جو سبحان اللہ جیت گیا وہ آ جائے. سبحان اللہ. اب وہ کشتی ہوئی تو چھوٹے والا کشتی میں جیت گیا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی کہ یہ جیت گیا ہے. تو بڑے والا کہنے لگا حضور میں کیونکہ قد میں بڑا ہوں. تو پھر اس نے اپنی ایڑیاں اوپر کر کے اپنے آپ کو لمبا کیا کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں لے جائیں. اس طرح کا جذبہ تھا. اور پھر وہ جو افرا کے بیٹے تھے وہ کہتے تھے حضور جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. یعنی اسلام کے دشمن کے سب سے طاقتور پہلو کے اوپر جا کے حملہ آور ہوتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ وہ بندہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا فرعون کہا تھا, اور اس کی گردن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کاٹی تھی اور اس کو گرایا. لات و منات امت محمدی کا کلا کما کیا. جی بالکل, وہ بت توڑا, وہ بت توڑا بالکل ایسے ہی. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں جو محبتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ صرف وہی مجاہد نہیں ہے جو میدان جہاد میں گیا. آپ نے فرمایا تیر کے معاملے میں 3 بندے جنت میں جائیں گے. تیر بنانے والا, تیر پکڑانے والا اور تیر چلانے والا. قربان جائیں. اسی طرح جہاد کے لیے تیار کرنے والے بھی 3 طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے. جنہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی, جنہوں نے اپنے بچے پیش کیے,
اور جو میدان جہاد کے سپورٹر بنے اور انہوں نے ساز و سامان دیا، اور جنہوں نے تیسرے نمبر پہ جا کے میدان جہاد کے اندر عملی طور پہ کام کیا، یہ سارے ہی وہ مجاہدین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان جہاد میں لڑنے کا ثواب دے گا۔ اور جو رہ گئے ہمارے جیسے کمزور، جو کئی کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند نہیں کیا۔ کیا بات! آپ نے فرمایا اگر ایسا وقت ہو، ایسی کیفیات ہو کہ کوئی جا نہ سکے، تو اپنے دل میں جذبہ جہاد پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ، فرمایا جو جذبہ جہاد کا شوقین ہو، رسول اپنے اللہ دل صلی میں- اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کو علم ہوگا؟ کیا بات، کیا بات! آپ نے فرمایا اگر کوئی اپنے دل میں جذبہ جہاد رکھے اور وہ جا نہ سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کی وجہ سے قیامت والے دن اس کو شہداء کی صف میں اٹھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوت ہوا سبحان حضرت اللہ۔ خالد بن ولید بستر پہ وصال فرما گئے اور کہتے تھے اے موت، میں جہاد میں رہا، اس وقت کدھر تھی؟ اب میں بستر پہ ہوں، مجھے کمزور سمجھ کے آ گئی تو؟ انہوں نے بتایا۔ اور حضرت خالد بن ولید ہمارے نوجوان کے جذبے کو بڑھانے کے لیے کہا کرتے تھے، ایک طرف یخبستہ رات ہو، ایک طرف نکاح کی پیشکش ہو، تو خالد یخبستہ رات میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو، سبحان اللہ، سبحان تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاد کی اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت بیان دیکھیے حضور، وہ غزوہ احد میں امیر المومنین علی کتنے مغموم ہوئے کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کسی طرح شہید ہو جاؤں، میں شہید نہیں ہوا، تو رسول اللہ نے انہیں شہادت کی بشارت عطا فرمائی، تب کچھ سکون ہوا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے، بے شک و شبہ۔ اس کو پھر عزتیں دینی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص فتح مکہ پر بیمار ہو گئے، جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضور میری صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو میں مال تقسیم کر دوں؟ آپ نے فرمایا کتنا کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی میں آدھا کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تھوڑا اس سے کم۔ پھر انہوں نے تیسرے حصے کے اوپر بات کی، فرمایا ابھی غم نہ کرو، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے کفر کو بڑا نقصان پہنچانا، ایمان کو بڑا فائدہ دینا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فاتح بنایا کہ مصر آپ کے ساتھ سبحان یہ نعمت تھا۔ وہ کیا جب وہ تیر اندازی فرماتے تھے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! یہ بڑے کم لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء عطا فرمائے۔ آپ خود تیر پکڑا رہے، آپ تیر پکڑا رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتھ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ بتایا، یہ جذبہ ہے جو ہمارے ایمان والوں کے اندر ہر وقت رہنا چاہیے۔ یہ گرمی ہے، یہ وہ حدت ہے جس سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب مجاہد میدان جہاد میں اپنی قوت دکھا رہا ہوتا تو رب کائنات جل جلالہ فرشتوں سے کہتا، فرشتوں دیکھو میرا، یہ دیکھو، واہ واہ، کیا محبت، کمال ہے، کمال ہے۔ علامہ صاحب، ایک اصطلاح ہے حکمی شہادت، وہ ارشاد فرمائیے، یعنی اس میں کون کون داخل ہیں؟ ہمیں کچھ حوصلہ افزائی ہو ہماری، اور رحمت الہی اور رحمت رسول کا ہمیں احساس ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ میں اپنے رب سے بات شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حدید کی آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ شخص جو ایمان لایا اپنے رب پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء، اللہ فرماتے ہیں وہ صدیقین اور شہداء میں مراتب اور درجات کے اعتبار سے داخل ہو جائے گا۔ عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم و نورہم، اس کے لیے ہم نے اجر بھی لکھ رکھا ہے، نور بھی لکھ رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا دائرہ اتنا وسیع فرما دیا کہ جو بندہ کامل مومن ہے، کامل مومن کے بھی اللہ تعالیٰ شہداء کے مراتب اور درجات کے اندر لے جائے گا۔ جس پر ایمان لانے والے کو نور عطا ہو جائے گا، اس کے نور کا کیا حال ہے؟ کیا بات ہے! امام مسلم کی حدیث، ابی ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں، رسالت امام علیہ السلام نے سوال کیا ما تعدون الشہید فیکم، تم اپنے مابین شہداء کس کس کو شمار کرتے ہو؟ اچھا، اب یہ بات حکم شہداء کی آ رہی ہے، کس کس کو کرتے ہو؟ قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا، تو فرمایا فہو شہید۔ قال ان شہداء امتی ذل قلیل، حیرت کی بات ہے تم نے میری امت کے شہداء کی تعداد اتنی کم کر دی، کیا کہنے، اتنی کم کر دی ہے۔ تو پوچھا قالوا فمن ہم یا رسول اللہ، پھر آپ فرما دیجئے کون کون ہیں جن کو آپ شہداء میں شامل فرمانا چاہتے ہیں؟ اب رؤوف الرحیم ذات جو ہے میرے نبی کی ذات، اب وہ شامل فرماتی ہے، رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین۔ اب آپ نے وہ دائرہ فرمایا، دیکھو میری بات سنو، قال من قتل فی سبیل اللہ وہو شہید، جو شہید
قتل ہو جائے وہ شہید نمبر ہے. ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو، خواہ وہ طالب علم ہو، دین کے راستے میں نکلنے والا ہو، حج کرنے جا رہا ہو راستے میں شہید ہو جائے، کوئی تصنیف تالیف کرتا ہوا، یہ سارے فی سبیل اللہ ہیں. آپ بھی فی سبیل اللہ ہیں، مفتی صاحب بھی فی سبیل اللہ ہیں، یہ سارے ہم سب لوگ فی سبیل اللہ میں ہیں. جو طلبہ ہوں، جو دین کا کام کرے، بشرطے کہ نمود و نمائش نہ ہو. فرمایا جو رضا الہی کے لیے کام کرے گا فی سبیل اللہ، فرمایا سب کے سب شہید ہوں گے. ومن مات فی الطاعون، فرمایا فہو شہید، اور جو کسی ایسی ایپیڈیمک سے جو دنیا سے جائے گا، فرمایا وہ بھی شہید ہو جائے گا. ومن مات فی البطن فہو شہید، اور جو پیٹ کی بیماری سے، اب اس میں تھوڑی سی میں عرض کرنا چاہوں گا، پیٹ کی بیماری سے مراد انٹسٹائنز بھی پیٹ میں ہے، لارج انٹسٹائن ہے، اسمال تھوڑی انٹسٹائن سی ہے. وضاحت فرما دیجئے گا، میں شاید اس دائرہ شہداء میں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے آپ نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے، پیٹ میں کتنے آرگنز ہیں باڈی کے، آپ دیکھیں لیور بھی اس کے اندر ہے، لنگز بھی اس کے اندر ہے، سٹمک بھی اس کے اندر ہے، انٹسٹائن بھی اس کے اندر ہے، سپلین بھی اس کے اندر ہے، سارے آرگن، یعنی ما فی البطن جو ہے، ما فی البطن، جو کچھ پیٹ کے اندر موجود، جتنے باڈی آرگن جو ہیں، جتنے پیٹ کے اندر موجود ہیں. کسی کو اگر کینسر ہو جاتا ہے یا لیور سیروسس ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور معدے کی بیماری سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کی بیماری سے ہو جاتا ہے، لنگز اس کا کرم ہے جی، اس کا کرم. یہ آپ میں سب کے سب جو کچھ پیٹ کے اندر ہے، اگر اس کی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس سے فوت ہونے والا بھی آپ نے فرمایا شہید ہے. والغریق شہید، اور ڈوب کے مرنے والا بھی، وہ بھی فرمایا وہ بھی شہید ہے. وصاحب الذات الجنب شہید، اور جو نمونیے سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، آپ نے فرمایا. اور وصاحب الحریق، اور جل جائے وہ بھی شہید ہے. والذی یموت تحت الحدم شہید، اور فرمایا کہ جس کے اوپر کوئی عمارت گر پڑے، ہاں فرمایا وہ بھی لینڈ سلائڈنگ، آپ کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ کو، یہ بلڈنگ گر جائے. فرمایا اس کے بعد والمرأۃ تموت بجمع شہید، وہ عورت جو دوران ڈیلیوری اگر وہ فوت ہو جاتی ہے، اللہ اس کو بھی شہید درجہ عطا فرماتا ہے. ومن قتل دون مالی فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتا چلا جائے وہ بھی فرمایا شہید ہے. من قتل دون دمی فہو شہید، جو اپنے خون جان کی حفاظت کرتے چلا جائے وہ بھی شہید ہے. عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا من قتل دون اہلی فہو شہید، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے دنیا سے جائے، قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اور فرمایا جو والخار عن دابۃ، جو سواری سے گر کے، اب اس کو آپ وسعت دے دیجئے، ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیجئے، اس میں جانے والا بھی شہید ہے. من یتردى من رؤوس الجبال، جو پہاڑ سے گر جائے، اوپر سے نیچے گرے وہ بھی شہید ہے. وتاکل السباع، اور جسے درندے کھا جائیں، فرمایا وہ بھی شہید ہے. وندفسائی شہادت، عورت بچے کے بعد اگر فوت ہو جاتی ہے ڈیلیوری کے بعد تو وہ بھی شہادت ہے، شہید کہلاتی ہے. اور فرمایا کہ وما اصیب بہ مسلم فہو لہ شہادۃ، اگر مسلمان کو کوئی مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کے ضمن میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے. اور فرمایا وصل شہید، اور جو پھیپھڑے کی بیماری سے جائے وہ بھی شہید ہے. اور فرمایا والغریق، وہ بھی شہید ہے. اور فرمایا اللہم بارک فی الموت و فیما بعد الموت، پھر دعا فرمایا یا اللہ یہ برکت عطا فرما دے، موت سے پہلے بھی عطا فرما دے اور موت کے بعد بھی عطا فرما دے. یہ بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بیماریاں ہیں وہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی. بلکہ میں یہاں مجھے حدیث یاد آتی ہے، آپ تشریف فرما تھے اور ایک صحابی نے کہا ہمارا فلاں ساتھی جو ہے اس کا انتقال سڈن ڈیتھ تھی. اچھا. تو دوسرے نے کہا الحمدللہ بغیر تکلیف کے چلتا پھرتا دنیا سے گیا. فرمایا خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ کہو. فرمایا اگر یہ بیماری میں ایک دن بھی مبتلا ہو جاتا یا 2 یا 3 دن مبتلا ہوتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. کیا بیماری ڈاکٹر صاحب، بیماری کے نتیجے میں نعمت اللہ تعالیٰ کی، بلکہ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. بلکہ صحابہ کو بخار نہ ہوتا تو روتے تھے، یا اللہ کیا آپ نے ہمیں بھلا دیا، یا اللہ کیا آپ کی فہرست میں نہیں ہے. بہت عرصے سے اللہ نے ہمیں یاد نہیں کیا. تو فرمایا ایسا نہ کہو، اگر بیمار ہو کے دنیا سے جاتا تو یقیناً اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. تو بیماری کو نعمت سمجھیے، بالکل. اور بندہ بیماری میں رب کو یاد بھی کرتا ہے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں نے گواہی دی اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، رات کو میں قیام بھی کرتا ہوں، بس آپ یہ فرما دیجئے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا. تو آپ نے فرمایا تو آپ کا شمار صدیقین اور شہداء. سبحان اللہ. اعزاز اللہ کے رسول نے عطا فرمایا. تو یقیناً عبادتیں ریاضتیں جو ہیں ہمیں وہ بھی شہادت کا درجہ عطا کر جاتی ہیں. بے شک و شبہ. جناب مفتی یوسفی صاحب، ایک ریاست کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے شہداء کے ورثاء کی کفالت کرنے کی، شہداء کے نام کو زندہ رکھنے کی، اور اس کی کیا مثالیں ہمیں کچھ ملتی ہیں ان کے عزت اور مرتبے کی؟ اور جیسے کہا جاتا تھا کہ فلاں بدری ہیں، فلاں احدی شہید ہیں، تو کیا سٹیٹس تھا ہمارا؟
ڈاکٹر صاحب قبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شہداء کے مقام و مرتبے کو بیان کیا نا، اسی طرح ان کے گھر والوں کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے احد کے اندر. انہوں نے کہا حضور میرے ابا جان 9 بیٹیاں چھوڑ کے گئے اور قرضہ اتنا ہے کہ میرے سر سے اوپر ہے. اللہ اکبر. اب وہ یہود آگے بیٹھ گئے، اور وہ جو یہودی تھا وہ اتنا زرک آدمی تھا، اس نے ایسے ایک نگاہ سے دے کر کہا کہ یہ ساری کھجوریں بھی میرے قرضے سے کم ہیں. اچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اس خیال سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوں گے. جن کا آپ نام لے رہے ہیں نا، ان کی زیرکی اس حوالے سے آج تک بھی قائم ہے. ہاں جی بہت ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری لے گئے اس لیے تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھیں گے نا تو سوال کم کر دیں. لیکن جب انہوں نے حضور پاک کو دیکھا تو سوال اور تیز ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ آ گیا کہ آپ جو مانگیں گے وہ مل جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کھجورے اتارے، سب کے حصے بنائے، ان کے اوپر چادر ڈالی، پھر ان کا طواف کیا. کیا بات ہے. پھر ان پر بیٹھ گئے، پھر ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. سبحان اللہ. تو حضرت جابر سے فرمایا ایک طرف سے کپڑا اٹھاؤ اور تول کے پیمائش دینا شروع کر دو. دیتے جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجوریں جو ایک بندے کو پوری نہیں ہو سکتی تھی سب کو دے دی، کھجوریں پھر پڑی ہوئی تھی. سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا یہ ہے تشہیر، معجزہ کی تشہیر. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جابر جاؤ اور جا کے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو بتا کے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح برکت فرمائی. سبحان اللہ. اب ادھر کیا نظام ہے، ادھر کیا نظام ہے، دونوں طرف محبت ہی محبت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا معاملہ عرض کیا. تو سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے جابر تو اب آیا، میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا نا تو میں سمجھ گیا تھا کہ برکت تیرے ساتھ جا رہی، مسئلہ حل ہے، بات ختم ہو گئی. ایک بڑے ہی خوبصورت صحابی ہیں جن کا نام ہے حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اپنی امی جان کے کھلوتے بیٹے ہیں اور اتنی شدت کی ماں ان سے محبت کرتی ہے کہ کوشش کرتی ہے ہر وقت میرے پاس بیٹھا رہے. لیکن جب میدان جہاد کی باری آئی تو کہنے لگی بیٹے میں چاہتی ہوں تو بھی چلا جا. اللہ میں بھی اس بات کو فخر سے کہہ سکوں کہ میرا اکیلا تھا تو میں نے جہاد کے لیے بھیج دیا. سبحان اللہ. جہاد میں گئے تو شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی صرف حضور یہ بتا دیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا کہ نہیں گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات، ان کی کیفیات کو دیکھ کر فرمایا جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں گیا، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس میں گیا. اور پھر امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ حجرہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام تھے اور تیاری تھی. ایک سیاہ رنگ کا بندہ آیا، کہنے لگا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد. کہنے لگا میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو جا سکتا ہے. کہنے لگا حضور میرا رنگ نہیں سفید، سیاہ رنگ کا ہوں، میرے جسم سے خوشبو بھی نہیں آتی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو آ تو صحیح. اللہ. جب وہ میدان جہاد میں گیا شہید ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اس سے ملاقات کی تو اس کا سیاہ رنگ ختم کر کے سفید کر دیا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبودار فرما دیا. کیا بات. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائی. یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک ایسا بھی بندہ ہے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ادھر مسلمان ہوا ادھر جنت میں چلا گیا. اچھا. ایسے بھی بندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ موقع عطا فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں کا بھی خیال رکھا. جی. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی باتیں بتا دیتا ہوں 3، اگر تم وہ کر لو نا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مسکرا کر تمہارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نمبر 1 میدان جہاد میں جاؤ تو پھر واپس نہیں پلٹ، شہید ہو جانا. نمبر 2 جب تمہیں اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرمائے تو اس کو روکنا نہیں. کیا بات ہے. تو اللہ استقبال فرمائے گا مسکرا کے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور کھانا کھا رہے ہو اور بستر کی لذت محسوس کر رہے ہو، گھر والوں کی قربت محسوس کر تو اذان ہو جائے تو فرمایا سب چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو اللہ قیامت والے دن مسکرا کر استقبال. سبحان اللہ. سبحان. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ باتیں ارشاد فرمائی جو آج کا بندہ میدان جہاد میں نہیں جا سکتا تو یہ ضرور کر سکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا مسکرا کے استقبال کرے. صرف ایک آخری بات عرض کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو جہاد میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہم نے لڑنا، پھر ان کے جانے کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا ہم نے شہید ہونا ہے، صرف اس لیے جاتے ہیں
کہ ہم میدان جہاد میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہماری افواج کو کافروں پر رعب دار بنا دے، سبحان اللہ، افراد زیادہ ہو جائیں سبحان گے۔ اللہ۔ تو فرمایا ایسا بندہ جائے، اور اگر یہ شہید ہو جائے تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ 8 نعمتیں دے کے اس کو جنت میں کیا کہنے، سبحان اس اللہ۔ لیے ہے یہ گیا نہیں لڑنے کے لیے، مرنا نہیں چاہتا تھا، صرف ایک کیا ہے کہ نیت فوج زیادہ ہو تھی، جائے، نیت تھی کہ زیادہ ہو جائے، افواج کی واہ، طاقت نظر کثرت آئے۔ ہو جائے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بہت ہیں اس کے اندر، بہت لیکن اہم۔ یہ تھوڑا سا ارشاد فرما دیا لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہو، بے شک۔ اپنے مرکز کی طرف رہے، واہ واہ، اور اس کو پتہ چل جائے کہ ہم طاقت میں آئیں گے جب ہم جہاد کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، میں بہت شکر گزار ہوں، تمام ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی عمدہ آپ نے گفتگو فرمائی، ہمیں نوازا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے آنکھوں کی حفاظت کا ایک وظیفہ پیش خدمت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے آنکھیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہتی ہیں۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ ناظرین، میں نے ایک افریقی جلیل القدر شیخ کی ایک ویڈیو کلپ پر یہ سنا، اور اس سے پہلے میں نے یہ کہیں نہیں سنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اہم ہے اور آپ تک پہنچانی ضروری ہے، کہ جو مومن یہ سمجھے کہ اس کا دل مردہ ہو رہا ہے، یا سالک طریقت یہ سمجھے کہ اس کے رستے میں رکاوٹیں ہیں روحانی سفر میں، تو وہ یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ پڑھا کرے کثرت سے، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ضمیر کی مردنی، اس کے جو دل پر موت کی سی کیفیت طاری ہے، اس سے اسے نجات دے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور وہی شخص کامیاب و کامران ٹھہرتا ہے۔ ناظرین، آج کے اخبار روز 92 نیوز میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کے زیر عنوان بہت عمدہ، جامع اور مفید مضمون شائع ہوا ہے۔ آپ بھی پڑھیے، اپنے احباب کو، اپنے اہل خانہ کو بھی ضرور پڑھائیے۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیے۔ اب آپ ہم سب مل کر جہاں بھی ہیں نعرہ مقصد پاکستان لگائیں گے، اور اس کے بعد جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی بہت ہی خوبصورت آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام بھی سنیں گے۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ جناب حافظ محمد ارشد صاحب۔ خدا سے خاص ہی اکرام ملتا ہے شہیدوں کو، خدا سے خاص ہی اکرام ملتا ہے شہیدوں کو، حیات دائمی کا جام ملتا ہے شہیدوں کو، حیات دائمی کا جام ملتا ہے شہیدوں کو۔ قتیل راہ یزداں کو گماں مت کیجئے مردہ، قتیل راہ یزداں کو گماں مت کیجئے مردہ، بقائے سرمدی انعام ملتا ہے شہیدوں کو، بقائے سرمدی انعام ملتا ہے شہیدوں کو۔ وہ رزاق دو عالم سے
ہمیشہ رزق پاتے ہیں، وہ رضا کے دو عالم سے ہمیشہ رزق پاتے ہیں، رفیق الاعلی سے آرام ملتا ہے شہیدوں کو، رفیق الاعلی سے آرام ملتا ہے شہیدوں کو، نوید بخشش و غفران ہے ساجد عطا رب کی، نوید بخشش و غفران ہے ساجد عطا رب کی، ساجد عطا رب کی، رضا کا دل نشیں پیغام ملتا ہے شہیدوں کو، رضا کا دل نشیں پیغام ملتا ہے شہیدوں کو، رفیق الاعلی سے آرام ملتا ہے شہیدوں کو، بقائے سرمدی انعام ملتا ہے شہیدوں کو، حیات دائمی کا جام ملتا ہے شہیدوں کو،